اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اس سے کیا مراد ہے کہ قل اصلاح لہم خیر، یعنی اللہ تعالیٰ نے یہاں پر یہ واضح طور پر ہمیں بیان کر دیا، بتا دیا کہ آپ ان کے ساتھ اگر ان یتیموں کا مال کے اوپر نگران ہیں تو ان کے مال کو، اصل مقصد آپ کا ان کے مال کی اصلاح کرنا، یعنی کہ ان کو سنوارنا ہے، یعنی ان کے مال کی حفاظت کرنا، اور اگر ان کا کوئی کاروبار ہے تو اس کاروبار کو صحیح طریقے سے چلانا ہے۔ اب کوئی انسان یہ نہ سمجھے کہ اب وہ اگر اس کے کاروبار کو اس کے بڑے ہونے تک، اس کی بلوغت تک آنے تک اور اس کے سمجھدار ہونے تک اگر اس نے اس کے مال کی حفاظت کی ہے تو اس کے بعد وہ اس کے مال کا مالک بن جائے گا، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ وہ اس کے مال کا صرف نگران ہے، بالکل ایسے ہی جیسے ایک گارڈ بینک کے باہر کھڑا ہوا ہوتا ہے تو بینک کے اندر کے تمام پیسے کا مالک نہیں ہو جاتا، وہ صرف اس کے مال کی حفاظت کرنے کے لیے ہوتا ہے۔ بالکل ایسا ہی یتیموں کے مال کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے واضح فرما دیا کہ جو تم ان کے مال کی اصلاح کر رہی ہو، ان کی دیکھ بھال کر رہی ہو، تم صرف ان کی زمانے کے بارے میں جا تو رہی ہے۔ دیکھے پورے 12 کے نہیں۔ تمہیں صرف اور صرف ان کا مال کی اصلاح کرنے کی اجازت ہے، تمہیں یہ اجازت نہیں ہے کہ تم ان کا مال زیادہ زیادہ سمیٹ لو تاکہ جلدی جلدی کھا لو، کہ کہیں وہ بچے جلدی بڑے نہ ہو جائیں اور تمہارے ہاتھ سے ان کا مال نہ نکل جائے۔ اللہ تعالیٰ اس لیے اللہ نے فرمایا کہ اگر تم ان کے ساتھ کھاؤ تو وہ تمہارے بھائی ہیں، تم ان کے ساتھ شریک ہو کر صرف اپنا پیٹ بھرنے کے لیے کھا سکتے ہو۔ لیکن اللہ تعالیٰ یہ بھی فرماتے ہیں واللہ یعلم المفسد من المصلح، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اور اللہ تعالیٰ بگاڑنے والے کو سنوارنے والے سے خوب جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو خوب معلوم ہے کہ کس کی نیت اصلاح کرنے کی ہے اور کس کی نیت فساد کرنے کی ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے سمجھایا ہے کہ یتیموں کے ساتھ حسن سلوک کرتے ہوئے جو اللہ تعالیٰ کی پکڑ کا ڈر آپ کے دل میں ہے، وہ دل اللہ تعالیٰ کے سامنے کھلے ہوئے ہیں۔ اگر دل کے اندر بگاڑ ہے تو وہ اسے بھی جانتا ہے، اور جس کے دل میں اصلاح ہے، جس کے دل میں اچھائی ہے، اللہ اس کو بھی جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مزید ارشاد فرماتے ہیں وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعَانَتَكُمْ، اور اللہ تعالیٰ چاہتا تو تمہیں ضرور مشقت میں ڈال دیتا۔ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو یتیم کے معاملے میں تمہیں مشقت میں ڈال دیتا اور تم گناہ گار ہو جاتے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعَانَتَكُمْ، یعنی اللہ تعالیٰ نے نہیں چاہا کہ تم گناہ گار ہو، اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے آسانی کر دی اور کھول کھول کر اپنا حکم بیان کر دیا کہ یتیم کے مال کے ساتھ کیا کرو۔ ان اللہ عزیز حکیم، یقیناً اللہ تعالیٰ سب پر غالب ہے اور کمال حکمت والا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی حکمت کمال درجے کی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے احکامات اور اس کی تمام کے تمام باتوں کی پیروی کرنا اور اس کو تابع ہونا ہر انسان پر فرض ہے اور لازم ہے۔ اللہ تعالیٰ انسان کو یہ تمام احکامات اس لیے نازل کیے اللہ تعالیٰ نے تاکہ بڑے نقصانات سے بچا جا سکے، تاکہ کسی کا مال، کسی کا حق نہ کھایا جا سکے۔ اور اب اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں کس بارے میں؟ اور وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ، اور نہ تم مشرک عورتوں سے نکاح کرو جب تک کہ وہ ایمان نہ لے آئیں، حَتَّى يُؤْمِن، کہ جب تک کہ وہ ایمان نہ لے آئیں۔ وَلَا أَمَةٌ، وَلَا أَمَةٌ، أَمَةٌ کہتے ہیں لونڈی کو، تو لونڈی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لونڈی بہتر ہے، مومن لونڈی ہو وہ بہتر ہے من مشرکتن، اس عورت سے جو رئیس ہو، امیر ہو، اور وہ آزاد ہو، اور وہ خوبصورت بھی ہو، ہر لحاظ میں تمہارے دل کو اچھی لگے، بھلی لگے، لیکن ہو وہ مشرک عورت۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ غلام مومن بہتر ہے، مومنہ عورت بہتر ہے۔ مومنہ سے مراد یہ ہے کہ اس کے دل مکمل طور پر اللہ تعالیٰ کی طرف جھکے ہوئے ہوں۔ اب یہ بھی جانتے ہیں کہ وہ مومنہ عورت ہے، وہ غلامی میں ہے کسی کی، اور وہ غلامی میں آنے کی ایک اور بات میں آپ لوگوں کو بتاتے چلوں کہ جو جو غلام لونڈی عورت ہوتی ہے نا، جب اس کا نکاح ہو جاتا ہے تو نکاح ہونے کے بعد وہ اپنے مالک پر حرام ہو جاتی ہے، یاد رکھیے گا اس بات کو۔ ویسے جو لونڈی ہوتی ہے وہ اپنے مالک کے لیے حلال اللہ تعالیٰ نے قرار دی کہ وہ لونڈیاں اپنے مالک کے لیے حلال ہیں، وہ بغیر نکاح کے ان کے ساتھ رہ سکتے ہیں۔
यानी कि उनके साथ जिस्मानी ताल्लुक कायम कर सकते हैं। इसीलिए हुक्म दिया गया कि जब तुम निकाह करो, जो लोंडियां और जो गुलाम है जब वो निकाह करते हैं तो उनके लिए हुक्म दिया गया कि वो अपने मालिक की मर्जी के बगैर निकाह नहीं कर सकते। जब वो निकाह में आ जाती हैं लोंडियां किसी के, तो फिर वो अपने मालिक पर हराम हो जाती हैं। ठीक है। और एक और बात भी, कि जिस लोंडी के साथ जिसके लोंडियां जो होती हैं वो आगे औलाद में तकसीम होती हैं बिल्कुल इसी तरह से जिस तरह से बाकी तरका तकसीम होता है। लेकिन जिस लोंडी का उसके मालिक के साथ जिस्मानी ताल्लुक होगा वो उसकी औलाद पर हराम हो जाएगी। यानी उसकी औलाद जो है उसके साथ वो वैसा हुक्म नहीं होगा उसका जैसे उसके बाप के लिए वो लोंडी हलाल थी। ठीक है। ये कुछ पेचीदगियां हैं, इंशाल्लाह हम इनको डिटेल में इंशाल्लाह आगे पढ़ेंगे, इंशाल्लाह आगे इनके अहकामात आएंगे इंशाल्लाह। ठीक है। आगे चलते हैं जी। और मोमिन लोंडी एक मुश्रिक औरत से बेहतर है, अगरचे कि मुश्रिका तुम्हें अच्छी लगे, आजबतकुम तुम्हें अच्छी लगे, तुम्हारे दिल को भली लगे, फिर भी अल्लाह ताला ने कहा कि वो बेहतर है तुम्हारे लिए। फिर अल्लाह ताला ने फरमाया वला तुनकिहुल मुश्रिकीन हत्ता युमिनू, और ना तुम मुश्रिक मर्दों से शादी करो हत्ता यहाँ तक कि वो ईमान ले आए। वला अब्दुन, और अल्लाह ताला फरमाते हैं कि गुलाम मोमिन बेहतर है खैरुम मिन मुशरिकिन, मुशरिक मर्दों से। मुसलमान का जिक्र नहीं है, अल्लाह ताला ने कुरान में जहां जहां जिक्र किया मोमिन का जिक्र किया। मोमिन कौन होता है? जो पूरी तरह से ईमान लेकर अपना हर हर अमल अल्लाह के हुक्म के मुताबिक ढाल ले, वो मोमिन है। भले ही तुम्हें वो मर्द अच्छे लगे, कदो कामत वाले लगे, खूबसूरत लगे, अट्रैक्टिव लगे, लेकिन अल्लाह ताला फरमाते हैं कि वो मुशरिक मर्दों से गुलाम मर्द बेहतर हैं, भले ही वो तुम्हें अच्छे क्यों ना लगे, उसके बावजूद भी वो बेहतर हैं। आयत का ये जो टुकड़ा है मोमिन औरतों के बारे में, ये अच्छा पूरी पूरी आयतें पूरी पूरी सूरतें नहीं उतरी। आयत का एक एक टुकड़ा भी किसी किसी खास अहकामात के लिए किसी खास मकसद के लिए उतरा, किसी खास वाक्य के लिए उतरा। ये जो मुशरिका और मोमिन औरतों की बात की जा रही है, ये आयत का टुकड़ा सईदना अब्दुल्ला बिन रबाहा के बारे में उतरा है। इनके पास एक सयाह लोंडी थी। एक दिन उस पर नाराज हुए और उसे तमाचा मारा। फिर घबरा कर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होकर बोले, आज मुझसे ये कसूर हो गया है। पूछा, लोंडी कैसी है? बोले, मोहिद है, नमाज रोजे की पाबंद है और अच्छी तरह वजू करती है। फरमाया, अबू अब्दुल्ला, ये तो ईमान वाली है। बोले, अल्लाह की कसम, मैं उसे आजाद करके उससे निकाह कर लूंगा। तो चनाचे उन्होंने ऐसा ही किया। इस पर कुछ मुसलमानों ने एतराज किया कि उन्होंने अपनी लोंडी से निकाह कर लिया। मुसलमान चाहते थे कि उनका निकाह मुश्रिकों में करा दें और अपनी बेटियां भी दें, ताकि शर्फ और नस्ब कायम रहे। इस पर अल्लाह ताला ने ये आयत नाजिल फरमाई। और सैयदना अब्दुल्ला बिन उमरू से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, दुनिया मता यानी सामान है, और दुनिया का बेहतरीन माल व मता नेक बीवी है। हम बीवियों को पाँव की जूती से भी नीचे रख लेते हैं। यानी कि पाँव की जूती से मुराद ये मत समझिएगा सिर्फ इतना ही है कि हम उससे सारा काम करवाते रहें और बस इतना ही करवाते रहें। पाँव की जूती समझने से मुराद ये है कि तजलील करते हैं बीवी की, बीवी के घर वालों की, उसकी माँ की, उसकी बहनों की, उसके भाइयों की। जिल्लत देते हैं उनको, जलील करते हैं, रुस्वा करते हैं। और फिर आगे से ये तवक्का करते हैं कि बीवियां खामोश ही रहें, वो चुप करके अपने माँ बाप के लिए सुनती रहें, चुप करके अपने बहन भाइयों के लिए सुनती रहें। अगर वो खानदान, वो हसब और नसब इतना ही बुरा, इतना ही घटिया, इतना ही बुरा है, तो फिर उससे रिश्ता ताल्लुक बनाने की क्या जरूरत पेश आई? फिर उसी हसब नसब में से आपने अपनी औलाद पैदा कर ली। आपकी जो बीवी है वो उस माँ की परवरिश का हिस्सा है। अब वो माँ आपके बच्चों की परवरिश कर रही है। आपके बच्चों की परवरिश हुई तो बेहतरीन, और आपकी बीवी की परवरिश हुई तो वो बदतरीन। किस किस्म का मुनाफिकाना मुआशरा है हमारा। हमारे अंदर मुनाफिकत कूट कूट कर भरी हुई है। अपनी औलाद की तारीफें गुन गाते हुए नहीं थकते, और वहीं पर बीवी की बात आए तो बीवी हमारी किसी काम की नहीं। बीवी के घर वालों की बात आए तो वो उनको तो दुनिया जहान का ढंग ही नहीं। अल्लाह ताला ने इतनी खूबसूरत बातें की बीवी के लिए कि वो
غلام لونڈی جو بالکل سیاہ فام، اس کے ساتھ انہوں نے شادی کر لی، اور اتنی عزت اور اکرام عطا کیا، اور ہم اتنے اچھے حسب نسب سے بھی جائیں تو آخر میں بچتا کیا ہے؟ ہم کہاں کے مومن اور کہاں کے مسلمان ہیں؟ اللہ تعالیٰ اگلی آیت میں ارشاد فرماتے ہیں وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا، اور نہ ہی اپنی عورتوں کو مشرک مردوں کے نکاح میں دو یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئیں۔ یہ حکم عام ہے، مسلمان عورتوں کے نکاح مشرکوں سے نہیں ہوتے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی طرح سے سورہ ممتحنہ کے اندر فرمایا کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، جب تمہارے پاس ہجرت کر کے مومن عورتیں آئیں تو ان کی جانچ پڑتال کر لیا کرو، اللہ تعالیٰ ان کے ایمان کو زیادہ جاننے والا ہے۔ پھر اگر تمہیں معلوم ہو کہ وہ مومنہ ہیں تو انہیں کفار کی طرف نہ لوٹاؤ، یعنی کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ اپنے شوہر سے لڑائی کر کے ہے وہ کافر، دل میں تو کفر ہے لیکن وہ لوٹ اس لیے آئی ہے تاکہ وہ مسلمانوں کے پاس جا کے ان سے شادی کر لے۔ یہ ان کے لیے حلال نہیں کہ وہ کافر ان کے لیے حلال نہیں ہوں گے، اور جو مہر انہوں نے خرچ کیا انہیں دے دو، اور تم پر کوئی گناہ نہیں یہ کہ تم ان سے نکاح کرو جب ان کے مہر تم انہیں دے دو، اور تم خود بھی کافر عورتوں کی عصمتوں کو روک نہ رکھو، یعنی کہ اگر تمہاری بیوی کافر ہو گئی ہے تو اس کو روک کر اپنے پاس نہ رکھو زبردستی، اور جو کچھ تم نے خرچ کیا ہے تم مانگ لو، اور چاہیے کہ جو انہوں نے خرچ کیا ہے وہ مانگ لیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے، وہ تمہارے درمیان فیصلہ کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا کمال حکمت والا ہے۔ سورہ الممتحنہ کی آیت نمبر 10 ہے یہ، یعنی جب کوئی عورت مشرکوں سے بھاگ کر آ جائے مسلمانوں کے پاس، وہ مسلمان ہو جائے تو اس کے شوہر کو اس کا پورا حق مہر ادا کرنا چاہیے، اس کے شوہر کو مسلمانوں کے پاس ہے کہ اس کے شوہر کو اس کا حق مہر دے دیں، واپس لوٹا دیں۔ واضح الفاظ میں کہہ دیا ہے جی، واضح الفاظ میں قرآن کے الفاظ ہیں کہ مشرکہ عورت سے نکاح نہیں ہوتا، اور ہم دیکھتے ہیں کہ بڑے آرام سکون سے نکاح ہو جاتا ہے، کر لیتے ہیں بڑے آرام سے۔ ہم اگر سیلیبریٹیز کو دیکھیں اگر آپ، تو جی میری بیوی جو ہے وہ کافر ہے، بتوں کی پوجا کرتی ہے، ہمارے گھر میں بت بھی ہے، گھر کے کونے میں مندر بھی بنایا ہوا ہے، گھر کے کونے میں چرچ بھی بنا ہوا ہے، بیٹا میرا عیسائی ہے، ایک بیٹا میرا ہندو ہے، میں جو ہوں وہ مسلمان ہوں۔ یہ کس قسم کا اسلام ہے؟ ہم نے اپنے گھر میں سارے مذہب کو، وی آر نیوٹرل، وی پروموٹ ایوری ٹائپ آف ریلیجن۔ ہمارے پاس سب سے بڑا ریلیجن جو ہے وہ انسانیت ہے، ایسا ہرگز نہیں ہے، دین اللہ کا ہے۔ ہم میں سے کوئی کسی کو یہ طاقت نہیں ہے اور نہ ہی اجازت ہے کہ اپنی مرضی سے دین کا اس طرح سے مذاق اڑایا جائے۔ بڑے آرام سے ہم کہتے ہیں کہ پھر قواریت میں ہم نہیں پڑھتے، بس نماز آ گئی، روزہ آ گیا، بس یہی بہت ہے۔ اور پھر وہی جب ہماری اولاد جب کسی ایسے کے ساتھ شادی کر لیتی ہے اور ایسی عورت کو لا کے آپ کے سامنے کھڑا کر دیتے ہیں، جو یا بیٹی ایسے لڑکے کو لا کر کھڑا کر دیتے ہیں جس سے ان کا ایمان مکمل طور پر ضائع ہو گیا، تو پھر آپ کی وہ تفرقہ بازیاں کہاں گئی؟ کیوں نہیں ہم اپنی اولاد کو یہ بچپن سے ہی ان کو علم دیتے صحیح دین کا؟ یہ کوئی تفرقہ نہیں ہے، یہ فرقہ واریت نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا دین ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اولئک یدعون الی النار، اب یہی انہی کے بارے میں کہا گیا نا کہ یہ آپ کو جہنم کی آگ کی طرف بلاتے ہیں، یہ آپ کو بلا رہے ہیں کہ جہنم کی آگ کی طرف آ جاؤ۔ یدعون الی النار، کہ یہ آپ کو اس آگ کی طرف بلا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں واللہ یدعو الی الجنہ، اور اللہ تعالیٰ آپ کو جنت کی طرف، والمغفرہ، اور مغفرت کی طرف بلا رہا ہے، بإذنہ، حکم دے رہا ہے تمہیں، کس اپنے اذن سے، کہ اللہ تعالیٰ نے یہ سارے اذن دے دیے۔ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا یتیموں کا مال نہ کھاؤ، مشرکہ سے شادی نہ کرو، مشرک مرد سے شادی نہ کرو، عورتوں غلام پھر بہتر ہیں تمہارے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے تمہیں ساری باتیں کھول کر بیان کر دی۔ رب کائنات اگلی آیت میں بڑے خوبصورت الفاظ میں فرماتے ہیں وَيُبَيِّنُ آیَاتِهِ، اللہ تعالیٰ اپنی آیات کو کھول کھول کر بیان کرتا ہے، للناس، لوگوں کے لیے، لعلہم یتذکرون، تاکہ وہ نصیحت پکڑیں، تاکہ ہم نصیحت پکڑ لیں، تاکہ ہم درست ہو جائیں، ہم جنت کا راستہ پکڑ لیں، تاکہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت عطا کر دے۔ اللہ تعالیٰ
ہم سب کو ہدایت سلیم عطا فرمائے، اور رب کائنات ہمیں ہدایت دے کر ہمیں اس پر ثابت قدم رکھے، ہمیں اور ہماری اولاد کو، ہمارے گھر والوں کو، ہمارے اہل و عیال کو، ہمارے عزیز و اقارب کو، بہن بھائیوں کو اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب پر اپنا رحم فرمائے۔ ہم بہت کمزور ہیں، ہم یہ بوجھ نہیں اٹھا سکتے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو شیاطین کے وسوسوں سے، اس کی چالوں سے محفوظ رکھے۔ رب کائنات ہماری عبادتوں میں خشوع اور خضوع پیدا کرے، ہماری نمازوں میں، ہماری عبادتوں میں ہمیں ہمیں اپنے لیے خالص کر لے، ہماری نیتوں کو خالص کر لے۔ رب کائنات ہمارے اعمال کو قبول فرما لے، ہمارے دلوں کو حسد سے محفوظ کر لے، تمام بیماریوں سے ہمارے دلوں کو دھو دے جو دلوں کی بیماریاں ہیں۔ رب کائنات ہمارے دلوں کو سخت ہونے سے محفوظ رکھے۔ اللہ تعالیٰ آپ پر، مجھ پر، ہمارے اہل و عیال پر، ہمارے آنے والی نسلوں پر اپنا رحم رکھے۔ آخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔